وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا اگر موجود ہے تو خدا کہاں ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ خدا برج خلیفہ کے اوپر آ کر اعلان کرے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طبقہ جو ہے منکر حدیث کا، منکر حدیث یہ احادیث کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ حدیثیں سارے من گڑتے ہیں، اور اصل چیز قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، امید کرتا ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ دین دشمن۔ دین دشمن دو طبقے ہیں، دو نہیں بلکہ بہت سارے طبقے ان کا ایک طبقہ جو ہے ملحدین، اور دوسرا منکر حدیث، اور تیسرا جھوٹے علم کے دعوے دار۔ میں آج کے دور میں دین دشمن عناصر ہیں، میں ان کی تعارف کرنا چاہتا ہوں کون کون ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا طبقہ ملحدین، ایتھیسٹ کا ہے۔ ملحد ایتھیسٹ وہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے اور دین کی بنیاد کو ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دین کی حقیقت کو جھٹلاتے ہیں اور مذہبی عقائد کو مذاق کا موضوع بنانے میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ لوگ دین کی حقیقت کو ایسا جھٹلاتے ہیں، نعوذ باللہ، اور کہتے ہیں کہ دین سرے سے ہے نہیں، وہ اللہ کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں خدا اگر موجود ہے تو خدا کہاں ہے، سامنے کیوں نہیں آتا؟ خدا برج خلیفہ کے اوپر آ کر اعلان کرے کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ دوسری طبقہ جو ہے منکر حدیث کا، منکر حدیث یہ احادیث کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری شریف میں جو حدیثیں ہیں، نعوذ باللہ، یہ حدیثیں سارے من گڑتے ہیں، اور اصل چیز قرآن ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں بس۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے رخصت ہونے کے 150 یا 100 سال بعد لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہیں، جبکہ یہ بات ان کی قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ بات ایک یہ ہے۔ دوسرا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں اذان کا ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، یہ نماز میں ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو جنازے کی دعائیں ہیں، یہ قرآن میں کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ اور بہت سارے احکامات تفصیلاً قرآن میں نہیں ہے، اجمالی طور پر ذکر قرآن میں موجود ہے، باقی تفصیلاً قرآن میں موجود نہیں ہے۔ حدیث نے آ کر ان کی تشریح کی، ان کی تفسیر کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتائے۔ پھر ان کی اعتراض منکرین حدیث کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں نعوذ باللہ من گڑت روایاتیں جو عقل کے خلاف ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بخاری میں بہت ساری ایسی روایات بھی موجود ہیں جو منکرین ہیں، جو کافر ہیں، باطل قوت ہے، اور جب یہ آیات سنیں گے تو ہم پر ہنسیں گے، ہماری مذاق اڑائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں تو وہ کافر لوگ تو خدا کو نہیں مانتے، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا اللہ کہاں ہے، اللہ ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اور باطل فرقے کے پاس اتنے جب ان کی باتوں کو آپ دیکھ لیں گے نا، سنیں گے، تو ان کی تو زیادہ ہنسنے کی بات ہے۔ اگر ہندوؤں کی مذہب میں جائیں تو ہندوؤں کے مذہب میں ایسے ایسے کہانیاں موجود ہیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ایک سانپ ہے، 100 سال کے بعد سانپ ایک انسان بن جاتا ہے۔ یہ عقل کے خلاف ہے بھئی، سانپ انسان بن گیا۔ وہ کہتے ہیں بندر ہمارا خدا ہے، گائے کو اپنے خدا مانتے ہیں، اور پتھر کو پوجتے ہیں۔ اگر عیسائیوں کی ہم بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا سمجھتے ہیں، خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔
اسی طرح ہر مذہب میں کہانی قصے من گھڑت باتیں ہیں. اسلام افراط اور تفریط سے پاک ہے. اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح مبارک کو لے کر اما جان اما عائشہ کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو 9 سال کی عمر میں آپ کی رخصتی ہوئی، یہ حدیث نعوذ باللہ یہ من گھڑت ہے، یہ بنائی ہوئی. آپ کی عمر 19 سال تھی، اور اگر ہم 9 سال کی عمر میں اما جان اما عائشہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حدیث ہم مانیں گے تو لوگ ہم پر ہنسیں گے. میں کہتا ہوں آپ 19 سال کے اگر یہ بتائیں حدیث میں کہ 19 سال کی عمر میں تھا، جبکہ حدیث میں نہیں ہے، کوئی ثبوت کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، یہ اپنی عقل کے طور پر 19 سال عمر بتاتے ہیں، پھر بھی کافر ہنسیں گے، پھر بھی یہودی، پھر بھی دشمن عناصر آپ پر ہنسیں گے، ہماری مذاق اڑائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 53 سال تھی، اور 53 سال کا ایک بڑے آدمی 19 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتا ہے. وہ ہنسیں گے، ان کے پاس موقع تو ملے گا. اچھا، یہ 2 طبقے ہو گئے، منکرین حدیث اور ملحد. تیسرا طبقہ جو ہے وہ جھوٹے علم کے دعوے دار، جو عوام کو علماء سے دور کر رہے ہیں. وہ کچھ عناصر ہیں، وہ اپنے آپ کو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں. ان میں سے جو پہلے زمانے میں بہت سارے لوگ تھے، ہر زمانے میں یہ لوگ آئے، ہر زمانے میں یہ لوگ موجود تھے، اس زمانے میں بھی ہیں کچھ. پرویزی منکر حدیث، اور یہ چکڑالوی ہے، پتہ نہیں کیا ایک منکر حدیث تھا، اور غامدی نے پورے دین کا پورا حلیہ ہی بگاڑ دیا. جو آج کے دور میں ایک شخص ہے مرزا محمد علی جہلمی کے نام سے. یہ مرزا جہلمی میں ان کی نام احترام سے مرزا محمد علی جہلمی، انجینئر پلمبر، جبکہ پلمبر ہے نا، انہوں نے پلمبرنگ کا کورس کیا ہوا ہے. یہ علماء پر تہمت لگاتا ہے، بزرگوں پر الزامات لگاتے ہیں. علماء بزرگ اپنی جگہ، یہ بلکہ اصحاب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر بھی تہمت لگاتا ہے، اور عوام میں یہ پیغام پھیلاتے ہیں کہ دین صرف یہ مولوی، یہ علماء، یہ دین کے ٹھیکیدار نہیں ہے. یہ بات میں ان سے پوچھتا ہوں، کون سے علماء، کون سے مولوی نے کہا کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، دین صرف ہمارا مولوی ہوں؟ کہ علماء ایسی بات کبھی نہیں کرتے. بس یہ کہتے ہیں، یہ لوگ ظاہری طور پر علمی کتابی دعوے کرتے ہیں. مرزا جہلمی علمی کتابی، یہ کہتے ہیں میں بابی نہیں ہوں، میں علمی کتابی ہوں، حالانکہ حقیقت میں یہ بابی ہے. اس کا بابا جو ہے نا وہ اسحاق جالوی ہے، زبیر علیزئی کو مانتا ہے، ڈاکٹر اسرار احمد ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، غامدی ہے اس کا باپ، یہ ان کے بابے ہیں. اور خود کو بڑے ایسا دانشمند ظاہر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں علماء کو کچھ نہیں آتا، لیکن ان کا اصل مقصد عوام کو علماء سے دور کرنا اور دین کو کمزور کرنا ہے. یہ اپنی علمی دعووں کے ذریعے دین کی سادہ سچائیوں کو پیچیدہ اور مشکوک بناتے ہیں، عوام میں الجھن پیدا کرتے ہیں، اور لوگوں کو غلط تقلید یا غلط معلومات کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہے. اکثر یہ لوگ سوشل میڈیا اور ویڈیوز کے ذریعے خود کو معتبر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں، حد سے زیادہ معتبر کہ ہم ہیں، ہم ختم نبوت کے پلیٹ فارم پر کام کر رہے ہیں. حقیقت میں یہ ختم نبوت کا جو دشمن ہے نا، جو قادیانی، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، حقیقت میں یہ ان کی دفاع کر رہا ہے. یہ قادیانیوں کی تعریف کرتا ہے کبھی کبھار. اور یہ دونوں طبقے علماء اور دینی مدارس کی تعلیمات کو کمزور یا غلط ثابت کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. عوام میں دین کے بارے میں الجھن اور شک پیدا کرنا، نوجوان نسل کو دین سے دور کرنا تاکہ اخلاقی اور معاشرتی زوال پیدا ہو، عوام پر اثرات دین سے دوری اور ایمان میں کمی، نوجوانوں میں تقلید اور دینی شعور کی کمی، معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی گراوٹی. اور دوسری بہت بڑا گھناؤنی بات انہوں نے کی، مرزا جہلمی نے یہ کہا کہ یہ علماء لوڑے باز ہیں. نعوذ باللہ، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. یہ مدارس پر تہمت لگاتا ہے، یہ کہتے ہیں مدارس میں یہ کام ہوتا ہے، وہ کام ہوتا ہے، یہ عجیب الزامات تہمتیں لگاتا ہے علماء پر. میں پوچھنا چاہتا ہوں مرزا جہلمی کو، کیا تمہارے سامنے کسی مولوی نے، کسی عالم نے ایسا کیا؟ یا تمہارے ساتھ کسی نے کیا ہوگا؟ شاید تمہارے ساتھ کسی جھوٹے مولوی نے کہا، یا تم تو پہلے بریلوی تھے نا، بریلوی علماء سے تمہارا تعلق تھا، شاید تمہارے ساتھ کسی مولوی نے ایسا کیا ہوگا. ظاہر بات ہے جب بندے کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے نا، خود کے ساتھ یہ کام ہوتا ہے یا آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور حدیث میں جو بات سنی سنائی بات کو آگے پھیلائے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں، سب سے بڑا جھوٹا شخص وہی ہے.
اچھا مرزا جیلمی کے ایک اور کام، مرزا جیلمی بار بار یہ بات کہتا رہتا ہے کہ دیوبندی بریلوی شیعہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، یہ لڑاتا ہے، فرقہ واریت پھیلاتا ہے۔ حالانکہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تینوں طبقے صرف فروعی اختلافات ان کے ہیں، لیکن یہ سٹیج پر بیٹھتے ہیں۔ قاضی منیب الرحمن، مفتی تقی عثمانی صاحب اور ساجد میر رحمہ اللہ، دوسرے بڑے بڑے اہل حدیثوں کے بڑے بڑے علماء، علامہ احتشام الہی صاحب، یہ سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ممبر پر ایک ساتھ بیٹھے ہوئے، کوئی ان کے درمیان بغض حسد نفرت نہیں ہے۔ اگر ان کے درمیان بغض حسد نفرت ہوتا تو ایک ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ ایک دوسرے کو اپنے منہ نہیں دکھاتے۔ تمہارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ تم خود منافق ہو، تم خود دھوکہ باز ہو، تم نے دین کا مذاق اڑایا ہے، تم نے علماء اور نبی کے وارثوں کا مذاق اڑایا ہے۔ اصل میں تم علماء پر جو الزام لگاتے ہو، تہمتیں لگاتے ہو اور حدیثیں پڑھ کر دلائل دیتے ہو صحابہ کرام کے خلاف، اصل میں تم اسلام دشمن ہو۔ بس ویڈیو لمبی ہو گئی، آگے میں اور باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ میں آگے بھی مرزا جیلمی کو چھوڑتا نہیں ہوں میں۔ انہوں نے ہمارے اساتذہ پر، علماء پر الزام تہمت لگایا ہے۔ یہ ثابت کرے کہ کون سی علماء نے غلط کام کیا ہے، یہ غلط کام کر رہے ہیں۔ میں عوام سے آخر میں عوام سے دستبندی کرتا ہوں، ان سے مرزا جیلمی سے دور رہیں۔